فضا اور زمین پر ناکامی کے بعد بھارت کو سمندر میں بھی پسپائی. پاک بحریہ نے انڈین آبدوز کا سراغ لگا کر واپس جانے پر مجبور کر دیا. ملک کی دفاع کے لیے نیوی ہمہ وقت تیار اور چوکس ہے. ISPR کا بیان. کنٹرول لائن پر 24 گھنٹے میں صورتحال قدرے خاموش رہی. بھارت کی ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں فائرنگ، نوجوان زخمی. میسج ہے پاکستان کے اور تمام گلوبل کی سٹیک ہولڈرز کے لیے کہ یہ پاکستان کا ڈیسیجن ہے. ہم کسی پریشر میں یہ نہیں کر رہے. اب پاکستان کی زمین اور پاکستان کو کسی لیول پر کسی بھی کیپیسٹی میں کوئی مس یوز نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. دیٹ از دی الٹیمیٹ آبجیکٹو. یہ کراس بورڈ ہو رہا ہے، تمام کالعدم تنظیموں کے خلاف ہو رہا ہے. کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع. ملک بھر میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں. مولانا مسعود اظہر کے بیٹے اور ساتھی مفتی عبدالرؤف سمیت 44 افراد زیر حراست. غیر ملکی دباؤ کا تاثر مسترد. ہر فیصلہ ملکی مفاد میں. ریاست نے حتمی فیصلہ کر دیا. پاک سرزمین اب کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. شہریار آفریدی کا اعلان. بھارتی ڈوزیئر میں کوئی ثبوت نہیں. سیکرٹری داخلہ کی میڈیا ٹاک. فیاض الحسن چوہان کا کھیل ختم. ہندو کمیونٹی سے متعلق متنازع بیان مہنگا پڑ گیا. استعفیٰ لے لیا گیا. سردار عثمان بزدار سے سمسام بخاری کی ملاقات. کل حلف اٹھانے کا امکان. وزارت عمران خان کی امانت تھی، استعفیٰ دے دیا. فیاض الحسن چوہان کا بیان. بھارتی افواج، میڈیا اور مودی کو مخاطب کیا تھا. PTI رہنما کی ہندو کمیونٹی سے معذرت. متنازع بیان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ارکان یک زبان. ایسے بیانات دینا مناسب نہیں ہے. راجہ بشارت کا اظہار خیال. قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہونے پر اقلیتی ارکان کا احتجاج. فیاض الحسن چوہان کے خلاف نعرے. فیاض الحسن چوہان کے غیر ذمہ دارانہ بیان. تحریک انصاف رہی پریشان. فنکاروں کی توہین، صحافیوں پر حملہ، بسنت کا اعلان. ہر موقع پر سبکی. سابق وزیر کی کینچی کی طرح چلتی زبان حکومتی رہنماؤں کے لیے باعث سے شرمندگی. معافیا مانگنے پر مجبور رہے. قومی پرچم کا سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی. فیصل باوڑا کے LOC پر تصاویر بنوانے سے قیامت نہیں آ گئی. 14 دن میں نیا MD PTV لگائیں گے. فواد چودھری کا اعلان. جنت نظیر وادی لہو لہو. قابض بھارتی فوج کی پلوامہ میں نہتے شہریوں کے خلاف کارروائی. مزید 2 کشمیری شہید. علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند. پاکستان اور بھارت میں صورتحال معمول پر آنے لگی. قائم مقام بھارتی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ آمد. پاکستانی وفد کرتارپور راہداری معاہدے کے لیے 14 مارچ کو نئی دلی جائے گا. پاکستان کے ہاتھ ضلالت کے بعد مودی کی توپوں کا رخ اپوزیشن کے جوانوں کی توہین کر رہی ہے. بھارتی وزیر اعظم کا شرمندگی چھپانے کے لیے نیا حربہ. اتحادی شیو سینا نے بھی BJP سے ثبوت مانگ لیے. فوج جنگ لڑنے کے لیے ہے، الیکشن کے لیے نہیں. حکومتی وزیر آرمی کے کندھوں پر رکھ کر تیر نہ چلائیں. کیا مودی سرکار نے درختوں سے بدلہ لینا تھا؟ نوجوت سدھو کا طنز. وزیر اعظم بوکھلا گئے. سوالوں کے جواب نہیں. مودی سرکار سپر پاور کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہ آئی. امریکہ کا بھارت کو دی گئی ترجیح. تجارتی رعایت ختم کرنے کا اعلان. ترقی پذیر ملک کا درجہ ختم کرنے کا فیصلہ. عمل درآمد کے لیے ٹرمپ نے ایوان نمائندگان اور سینٹ کو خط لکھ دیا. صحت مند پائلٹ واپس کرنے کا جواب میت سے دیا گیا. بھارتی جارحیت مستقل جاری. دفتر خارجہ سویا ہوا ہے. شیری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال. کشمیریوں پر پیلٹ گن کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں. خسرو بختیار کی گفتگو. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج.
اجلاس جمعرات تک ملتوی، تحریک انصاف اور متحدہ نے سیڑھیوں پر بیٹھک لگا لی۔ کراچی کی صورتحال بگڑ رہی ہے، حکومت زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں کر رہی، فردوس شمیم نقوی کی تنقید۔ بلاول بھٹو پارلیمانی سفر میں ایک قدم اور آگے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کے چیئرمین منتخب۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، پی پی چیئرمین کی گفتگو۔ جھوٹے گواہوں کی سزا کے لیے چیف جسٹس کے بیان کا خیر مقدم، سچائی کی طرف سفر نئے پاکستان کی طرف سفر ہے، اعلیٰ اخلاقی اقدار رکھنے والی اقوام ہی ترقی کرتی ہیں، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ پاکستان کے لیے ویزا پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، امریکہ کی وضاحت۔ صحافیوں اور ورک پرمٹ کی کیٹیگری میں رد و بدل کیا گیا، یو ایس سفارت خانے کا بیان۔ نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل سے پی آئی سی منتقل کیے جانے کا فیصلہ، والد کو انجائنا اٹیک ہوا جس پر انہیں سپرے دیا گیا، صحت کے حوالے سے حکومتی رویہ حیران کن ہے، مریم نواز برہم۔ ایل این جی اسکینڈل کی تحقیقات میں تیزی، شاہد حقان عباسی 7 مارچ کو دوبارہ طلب، نیب راولپنڈی کی سوالات کے جوابات ساتھ لانے کی ہدایت۔ منی لانڈرنگ کیس، آصف زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت میں 11 مارچ تک توسیع، مقدمہ اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے چیئرمین نیب کے خط کی نقول وکلاء کو فراہم۔ فراز دورانی اور فیملی کے لاکرز کی تلاشی میں کیا ملا، تفصیلات دنیا نیوز پر۔ ڈالرز، پاؤنڈز، ریال، درہم سمیت دیگر ممالک کی کرنسی برآمد، سونے کی چوڑیاں، بسکٹ، ہار، جھمکے اور گولڈ میڈل بھی ملے۔ نیب کی علیم خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، تحریک انصاف کے رہنما کو 15 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پگار بڑھاؤ، پنجاب کے ارکان اسمبلی کا پھر مطالبہ، تنخواہیں بڑھانے کی سمری وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی، جلد منظور کرا لیں گے، وزیر قانون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کا سمندر پار پاکستانیوں کو اہم ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ، سفارت خانوں میں ٹریڈ آفیسرز کے عہدے پر تارکین وطن کو 20% کوٹا دینے کی منظوری۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی حلقہ بندیوں کے لیے قانون سازی مکمل کرے، الیکشن کمیشن نے کے پی حکومت کو 30 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ای سی سی نے فضل فیلڈ سے گیس فراہمی کی سمری منظور کر لی، پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کے لیے 18 کروڑ روپے جاری کرنے کا گرین سگنل مل گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ایل او سی سے ملحقہ علاقوں کا دورہ، بھارت کے بلا اشتعال فائرنگ سے متاثرہ خاندانوں سے بھی ملاقات، گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر فاتح خوانی۔ ملتان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے طلباء کی ریلی، اساتذہ بھی شریک، پاک فوج زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ کراچی میں زینب مارکیٹ کے دکانداروں کا پولیس کے خلاف احتجاج، اہلکاروں پر ساتھیوں کو حراست میں لینے کا الزام، ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہر قائد میں لٹیرے دن دنانے لگے، گلشن معمار کے جنرل سٹور کو دن دہاڑے لوٹ لیا گیا، 3 ڈاکو رقم لے کر فرار ہو گئے۔ سانحہ ساہیوال، 6 اہلکار ملزم قرار، ذیشان دہشت گرد تھا، جے آئی ٹی کا دعویٰ، لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی گئی، جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر وفاق سے جواب طلب۔ کندھ کوٹ میں شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، تنگبانی کے قریب ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی، 3 باراتی جاں بحق، 12 زخمی۔
पंजाब पुलिस की वर्दी फिर तब्दील करने का फैसला। अब एहलकार इस्लामाबाद जैसी डार्क ब्लू पैंट और लाइट ब्लू शर्ट पहनेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। PRT मंसूबे में ताखीर क्यों हुई? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरहम। पेशावर में पहले बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह। तरक्याती कामों पर तनकीद करने वालों के मुंह बंद कर दिए। महमूद खान की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार। मजमूई कर्ज 400 अरब से तजावुज। बैंकों से मजीद लोन लेने पर गौर। बिजली के खालिस मुनाफे में विफाक से बकाया जात न मिलने से बहरान बढ़ा। सरकार का मौक़िफ़। स्विट्जरलैंड के पाकिस्तान में सफीर थॉमस कैली भी पाकिस्तानी खानों के दिलदादा। मर्दान में चपली कबाब और हलवा पूरी पर हाथ साफ किए। पाकिस्तान में हर चौथा शख्स शुगर के मुहलिक मर्ज में मुब्तला। तशखीस न होने की वजह से अक्सरियत लाइल। फौरी इक़दामात करना होंगे, तिब्बी माहिरीन ने बता दिया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार आवाम से लापरवाह। दुनिया के 30 गंदे तरीन शहरों में से 22 का ताल्लुक भारत से। लोग बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ग्रीन पीस की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमेरिका और तुर्की फिर आमने सामने। अंकारा रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने से बाज रहे। पेंटागन की उर्दवान हुकूमत को संगीन नताइज की धमकियां। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। खबर दें आपको, जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत दाखिला ने इस पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर, क्या कुछ बताया गया है इस नोटिफिकेशन में? जी बिल्कुल, सलामती जो कौमी सलामती कमेटी है उसने इस चीज़ का फैसला किया था कि दोनों तंजीमें जो है इनको कलअदम करार दिया जाए। आज बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी दाखिला जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि आज इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें दोनों तंजीमों को 1997 की जो दहशतगर्दी की एक्ट है उनके तहत कलअदम करार दिया गया है। अब ये बाकायदा तौर पर पहले इनको तकरीबन 4 साल तक वॉच लिस्ट पर रखा गया था। वॉच लिस्ट पर रखने के बाद अब बाकायदा तौर पर इनको कलअदम करार दे दिया गया कि किसी भी सरगर्मी में मुलविस नहीं हो सकते, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें। ठीक है, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमरुल मुनव्वर, शुक्रिया आपका। सिर्फ यही नहीं, कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो गया है। मुल्क भर में नेशनल एक्शन कमेटी के तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं। मौलाना मसूद अजहर के बेटे और साथी मुफ्ती अब्दुल रऊफ समेत 44 ऐसे अफराद हैं जो जेर हिरासत हैं। जी हाँ, मुल्क भर में नेशनल एक्शन कमेटी के तहत ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। खबर दें आपको, गुजरे 24 घंटों के दौरान कंट्रोल लाइन पर कदरे खामोशी रही। ISPR के मुताबिक भारत की हॉट स्प्रिंग सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से 26 साला शहरी जख्मी हो गया है। जी हां, पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक समंदरी हुदूद में पाकिस्तान की नेवी भी भरपूर अंदाज में अलर्ट है और पाकिस्तान की नेवी ने भारतीय आबदोश को वापस जाने पर मजबूर किया है। उधर फयाजुल हसन चौहान का खेल खत्म हो गया है। हिंदू कम्युनिटी से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान उन्हें महंगा पड़ गया है और वजीर आला पंजाब ने वजीर इत्तलात से इस्तीफा ले लिया है। उस्मान बुज़दार से शमशान बुखारी की मुलाकात हुई है और कल वो हल्फ भी उठा लेंगे। तो वजीर आला पंजाब ने फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा ले लिया है। खबर देंगे आपको, नवाज शरीफ को दिल का आर्जा है। वजीर आला पंजाब की नवाज शरीफ को PIC मुंतकिल करने की हिदायत सामने आई है। नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया है, जबकि मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में वालिद की सेहत पर तशवीश का इजहार कर दिया है। जी हां, पहले यह फैसला किया गया था कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को PIC मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अब इत्तलात ऐसी हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया है। उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने आज उनसे मुलाकात भी की थी कोटलखपत जेल में, जहां पर अपने वालिद की सेहत पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हाय,
it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.